آئیے میرے ساتھ دیکھیں 8واں باب. ہم پہلی 5 آیات پر آج غور کریں گے. 8ویں باب کی لکھا ہے، جب اس نے 7ویں مہر کھولی تو آدھ گھنٹے کے قریب آسمان میں خاموشی رہی، اور میں نے ان 7 فرشتوں کو دیکھا جو خدا کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اور انہیں 7 نرسنگے دیے گئے. پھر ایک اور فرشتہ سونے کا عود سوز لیے ہوئے آیا اور قربانگاہ کے اوپر کھڑا ہوا، اور اس کو بہت سا عود دیا گیا تاکہ سب مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ اس سنہری قربانگاہ پر چڑھائے جو تخت کے سامنے ہے. اور اس عود کا دھواں فرشتے کے ہاتھ سے مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ خدا کے سامنے پہنچ گیا، اور فرشتے نے عود سوز کو لے کر اس میں قربانگاہ کی آگ بھری اور زمین پر ڈال دی، اور گرجیں اور آوازیں اور بجلیاں پیدا ہوئیں اور بھونچال آیا. آمین. اچھا، 7واں باب جس میں ہم نے دیکھا کہ ایک امید ہے، ایک وقفہ ہے، ایک توقف ہے اس غضب میں. اب ہم 8ویں باب میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر 7ویں مہر کھلتی ہے، اس ٹائٹل ڈیڈ کی جو کہ اس یونیورس کی ٹائٹل ڈیڈ ہے، اور یسوع مسیح اس کا حقیقی رائٹ فل وارث ہے. اور اب وہ اپنی کائنات کو واپس لینے کو ہے، اس لعنت سے آزاد کرانے کو ہے، اسے واپس لینے کو ہے. تو اس کے لیے 7 مہریں، اس جو ڈیڈ ہے اس پر 7 مہریں تھی، یا آپ اس کو کہہ لیں کہ جو ملکیتی کاغذات ہیں، وہ جو سکرول ہے 7 مہروں سے بند کیا گیا تھا. اور اب اس کی آخری مہر کھلتی ہے. آخری مہر کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وقت بالکل نزدیک ہے، اب وقت بالکل قریب ہے. اب خداوند کا غضب مکمل طور پر اس دنیا پر نازل ہوگا، اور تمام بدی کا، تمام گناہ کا، تمام شرارت کا، اس باغیانہ رویے کا، تمام گناہ کا اب کیا ہوگا؟ خاتمہ ہو جائے گا. اور یہ کوئی چھوٹا ایونٹ نہیں ہے، یہ ایک بڑا ایونٹ ہے. اور اتنا بڑا ایونٹ ہے کہ آپ دیکھیں کہ لکھا ہے کہ آدھ گھنٹے کے قریب آسمان میں خاموشی رہی، بالکل سٹل ہو گئی، ہر چیز سٹل ہو گئی. اس سے پہلے ہم بہت ساری آوازوں کو سنتے ہیں. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے اس کی پرستش کرتے ہیں، 24 بزرگ پرستش کرتے ہیں، مقدسین اس کی پرستش کرتے ہیں. بہت ساری آوازیں آپ کو سننے کو ملتی ہیں، بجلیوں کی آوازیں ہیں، گرجوں کی آوازیں، ہر طرف وائسز ہی بہت ساری وائسز ہیں جن کا ذکر کیا گیا، بہت ساری آوازیں ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے. لیکن ہر قسم کی وائس، ہر قسم کی پرستش، ہر قسم کی بات جو ہے وہ آسمان میں بالکل رک گئی. بالکل کیا ہوا؟ ساکن، سب کچھ رک گیا، کیونکہ آسمانی مخلوقات بھی اس بات کو سمجھتی ہیں کہ یہ بہت بڑا ایونٹ ہے. اب چونکہ 7ویں مہر کھل چکی ہے، تو اس کا مطلب ہے کیا ہے کہ آخر قریب ہے. کیونکہ اس سے پہلے آسمانی مخلوقات کو بھی نہیں پتا، کیونکہ کوئی بھی نہیں جانتا ٹرینٹی سے باہر کہ یہ ساری باتیں کب واقع ہوں گی. لیکن جب یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، پہلی مہر کھلی، دوسری کھلی، تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی، اور اب آخری مہر ہے، اس کے بعد کوئی اور مہر ہے نہیں کھلنے کو. اس کا مطلب کیا ہے کہ اب اس مہر کے اندر جو ہے وہ سب وقوع میں آئے گا، اور ساری مخلوقات کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ اب بس بالکل آخر ہے. سکوت چھا جاتا ہے، ایک مکمل خاموشی ہو جاتی ہے. اور وہ خاموشی کتنی دیر چلتی ہے؟ تقریباً آدھا گھنٹہ. انسانی نقطۂ نظر سے یوحنا اس کو لکھ رہا ہے کہ تقریباً آدھا گھنٹہ مکمل خاموشی رہتی ہے. اب یہ آپ اگر اندازہ کریں کہ اتنی پرستش اور اتنی آوازوں میں بجلیاں ہیں، گرجیں ہیں، پرستش ہے، گیت ہیں، خدا کو یہ ساری باتیں پسند ہیں، اور اتنی ساری آوازوں میں جب ایک مکمل طور پر خاموشی ہو جائے گی تو یوحنا بھی اس بات کو دیکھ رہا ہے، اور وہ شاید ڈرتا ہوگا اس خاموشی سے کہ اس خاموشی کا کیا مطلب ہے. یہ اس خاموشی کی طرح ہے جب طوفان سے پہلے جو خاموشی ہوتی ہے. طوفان سے پہلے
خاموشی ہوتی ہے. یہ لکھا نا کلام میں کہ زور کی آندھی کا سناٹا, کہ جب کچھ زوردار ہونے لگتا ہے, کچھ زوردار ہونے کو ہوتا ہے تو اس سے پہلے ایک خاموشی ہوتی ہے, اور جب سورج نکلنے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے رات سب سے گہری ہوتی ہے جب سورج. تو اسی طرح یہ ایک ایسی خاموشی ہے جس نے شاید یوحنا کو گھبرا دیا, اور اس کے لیے شاید یہ بہت لمبی ہوگی. آدھا گھنٹہ تو اس نے انتظار کیا, لیکن مے بی کہ وہ سوچتا ہو کہ یہ خاموشی نہ جانے کتنی دیر چلے گی, کتنی دیر اس طرح سے بالکل سب چیزیں ساکن رہیں گی اور کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آئے گی. لیکن خیر یہ خاموشی اس وقت چھاتی ہے. یہ جو 7ویں مہر ہے, اب یہ 6ٹھی مہر سے ہم 7ویں میں داخل ہوتے ہیں. اس سے پہلے جتنی بھی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں وہ 6ٹھی مہر تک تھیں. وہ کتنے تک تھیں؟ 6ٹھی. لیکن یہ جو 6ٹھی اور 7ویں مہر ہے نا, اس کا ایگزیکٹ ٹائم ٹیبل, جس طرح پہلی جو ہم نے ایک بیان کیا تھا کہ جو پہلی 4 مہریں ہیں یہ تقریباً 3.5 سال سے پہلے کی ہیں, اور یہ جو باقی 6ٹھی اور 7ویں ہیں, لیکن اس کا ایگزیکٹ ٹائم فریم ہمیں نہیں پتا. یہ ریپڈ ججمنٹس ہیں, یعنی یہ جو عدالتیں ہیں, یہ جو نرسنگے ہیں اور اس کے بعد پیالے ہیں, یہ جلد آئیں گے, یہ سپیڈ میں آئیں گے. لیکن یہ کتنے دنوں پر ہیں, کتنے ہفتوں مہینوں پر محیط ہیں, ہمیں اس کا آئیڈیا نہیں ہے. لیکن ایک بات سے ہم آئیڈیا لگا سکتے ہیں. اگر آپ میرے ساتھ چیپٹر نمبر 9 کی ورس 10 دیکھیں, 9ویں باب کی 10ویں آیت, یہ 5ویں نرسنگے کا ذکر ہے. یعنی 7ویں مہر میں 7 نرسنگے ہیں, اور یہ 5ویں نرسنگے کا ذکر ہے. 5ویں نرسنگے کے ذکر میں کیا لکھا ہے؟ اور ان کی دمیں بچھوؤں کی سی تھیں اور ان میں ڈنک بھی تھے, اور ان کی دموں میں 5 مہینے تک آدمیوں کو ضرر پہنچانے کی طاقت تھی. یعنی وہ 5 مہینے آدمیوں کو ضرر پہنچاتے رہیں گے. اب یہاں سے ایک تھوڑا سا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ایک نرسنگا 5 مہینے تک ہے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ جو نرسنگوں کا ٹائم پیریڈ ہے وہ اس سے شارٹ ہو اور کچھ کا لمبا ہو. اور لیکن یہ جو ایگزیکٹ ٹائم فریم نکالنا, یا ہم یہ کہیں کہ جی بالکل 2 مہینوں میں, 6 مہینوں میں, 1 سال میں 7ویں مہر کے تمام کام کمپلیٹ ہو جائیں گے, ایگزیکٹ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اس آیت سے ہمیں یہ تو ملتا ہے کہ ایک نرسنگا 5 مہینے تک ان کو یہ طاقت دی گئی ہے, لیکن یہ بھی ایک اندازہ ہے. مے بی اگلے جو واقعات ہیں, جو اگلے نرسنگے ہیں, وہ بھی ساتھ چلتے رہے اور یہ بھی ساتھ چلتا رہے, لیکن کچھ ایگزیکٹ ہم آئیڈیا اس سے نہیں لگا سکتے ٹائم فریم کے تعلق سے کہ کون سی مہر کتنی دیر تک اس کا اثر رہے گا, اور پھر اس کے بعد اگلی آیت آئے گی, مطلب اگلی مہر آئے گی. دوسری آیت دیکھیں. دوسری آیت میں لکھا ہے, اور میں نے ان 7 فرشتوں کو دیکھا جو خدا کے سامنے کھڑے رہتے ہیں, اور انہیں 7 نرسنگے دیے گئے. ایک حوالہ دیکھیں, لوکا کی انجیل, اس کا 1 باب اور اس کی 19ویں آیت. یہاں پہ لکھا ہے, فرشتے نے جواب میں اس سے کہا, یعنی کس سے؟ زکریا سے. فرشتے نے جواب میں اس سے کہا, میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں, اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھ سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی خوشخبری دوں. اور دوسری آیت میں کیا لکھا ہے, مکاشفہ 8ویں باب کی, اور میں نے ان 7 فرشتوں کو دیکھا جو خدا کے سامنے کھڑے رہتے ہیں, اور انہیں 7 نرسنگے دیے گئے. یہ کوئی 7 خاص فرشتے ہیں, اسپیشل ونز, جو کہ خدا کے حضور کھڑے رہتے ہیں. یہ ان کا ایک خاص رول ہے. اور ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ ہم کوئی طاقت کے لحاظ سے فرشتوں کی اپنی کیٹیگرائزیشن نہیں کرتے کہ جی مقرب فرشتہ طاقتور ہے, یا سرافیم طاقتور ہیں, یا جو جاندار ہیں یہ طاقتور ہیں, یا جو کروبی ہیں وہ طاقتور ہیں. جن فرشتوں کو جو رول دیے گئے ہیں وہ اپنے اپنے رول میں رہ کر اس کام کو, اس خدمت کو سر انجام دیتے ہیں. اور یہاں پر آگے بھی ہم جا کر 7 فرشتوں کا ذکر پڑھیں گے, اور وہ اسپیشل والے فرشتے نہیں ہیں, لیکن پھر بھی انہیں اختیار دیا گیا ہے. کسی بھی فرشتے کو خدا کی طرف سے کچھ بھی اختیار ملے, اور پرانے عہد میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے فرشتوں کو بہت سارے اختیار دیے گئے تھے, اور انہوں نے ان اختیارات کا
استعمال بھی کیا. لیکن یہ خاص 7 فرشتے ہیں جو خدا کے حضور میں کھڑے رہتے ہیں، اور کلام کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل بھی انہی میں سے ایک ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کلام میں کتنے فرشتوں کا ذکر آیا ہے؟ صرف 2 کا. تو کلام میں 2 فرشتوں کا ذکر ہے، ایک جبرائیل کا اور دوسرا میکائیل کا. اور مقرب فرشتہ کس کو کہا گیا ہے؟ کس فرشتے کو مقرب فرشتہ کہا گیا؟ میکائیل کو مقرب فرشتہ کہا گیا ہے، یعنی اس کے نام کے ساتھ بار بار اس کا استعمال کیا گیا ہے. اچھا، بہرحال یہ جو 7 فرشتے ہیں یہ خاص فرشتے ہیں جو خدا کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اور انہیں 7 نرسنگے دیے گئے، اور انہیں 7 نرسنگے دیے گئے. نرسنگوں کے تعلق سے بھی آپ دیکھیں تو کلام میں اس کا بارہا ذکر آیا ہے. پرانے عہد میں بہت دفعہ نرسنگوں کا استعمال کیا گیا، اور نرسنگوں کا استعمال کس کے لیے کیا جاتا تھا؟ سب سے زیادہ جنگ کے اعلان کے لیے، لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، بادشاہ کی آمد کے لیے. مطلب کچھ بھی اگر پبلک کرنا ہے تو وہ نرسنگے سے لوگوں کو متوجہ کرتے تھے، لوگوں کو بلاتے تھے. ایون کہ جو بڑے مجمع ہوتا ہے، خدا کی طرف بھی توجہ دلانی ہے تو اس کے لیے بھی نرسنگا پھونکا جاتا تھا کہ سب اپنے آپ کو تیار کر لیں. اور لیکن جو مکاشفہ کی کتاب میں اس میں جو نرسنگوں کا ذکر ہے وہ بیسیکلی عدالت کے ساتھ منسلک ہے. وہ بیسیکلی عدالت، ہم مختلف اس کے یوز ہیں، جیسے آگے نرسنگوں کے ذکر آئے گا تو ہم اس میں دیکھیں گے بھی. لیکن اس میں جو بیسیکلی نرسنگے کا تعلق ہے وہ عدالت کے ساتھ ہے، کہ جب نرسنگا پھونکا جاتا ہے تو ایک ساتھ میں ججمنٹ بھی آتی ہے. خدا کی طرف سے غضب یا ججمنٹ یا عدالت بھی آتی ہے جب نرسنگا پھونکا جاتا ہے. پھر ایک اور فرشتہ سونے کا عود سوز لیے ہوئے آیا اور قربان گاہ کے اوپر کھڑا ہوا، اور اس کو بہت سا عود دیا گیا تاکہ سب مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ اس سنہری قربان گاہ پر چڑھائے جو تخت کے سامنے ہے. میں نے پہلے بھی اس کو ایکسپلین کیا تھا، میں دوبارہ سے ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ پرانے عہد میں جب خیمہ اجتماع تھا تو اس میں 2 قربان گاہیں تھیں. کتنی تھیں؟ 2 قربان گاہیں تھیں. ایک پیتل کا مذبح تھا جس پر قربانی گزرانی جاتی تھی، اور کیا لکھا ہے کہ مذبح کی جو آگ ہے وہ بجھنے نہ پائے، اس پر آگ جلتی رہتی تھی. اس پر صبح اور شام کی قربانی گزرانی جاتی تھی. اس کے علاوہ بھی بہت ساری قربانیاں، خطا کی قربانی، سخنی قربانی، گناہ کی بہت ساری قربانیاں جو ہیں وہ اس پر گزرانی جاتی تھی. لیکن اس مذبح پر کیا تھا؟ خون بہایا جاتا تھا. بیسیکلی کیا کیا جاتا تھا؟ خون بہایا جاتا تھا، اور اس پر آگ رہتی تھی، کوئلے رہتے تھے. اب ہر صبح اور ہر شام کاہن کی ڈیوٹی تھی، اور کاہن کی ڈیوٹی ہم نے کرسمس کے دنوں میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ کاہن کی ڈیوٹی کیسے لگتی تھی؟ کرا ڈال کر، کیونکہ کاہنوں کے 24 فریق تھے، اور ایک فریق میں تقریباً 700-800 کے قریب کاہن تھے. داؤد نے ہارون کے بیٹوں علیزر اور اتمر کی اولاد، ان کے 24 بچے تھے دونوں کے ملا کے، تو اس نے 24 فریق بنا دیے تھے، کیونکہ کاہن زیادہ تھے اور ڈیوٹیاں اتنی نہیں تھیں، کام اتنے نہیں تھے. ہیکل تو ایک ہی تھی، ایسا تو نہیں تھا کہ وہ ہر کسی نے اپنی اپنی ہیکل بنائی. ہیکل ایک ہی تھی، اور اس میں ایک ہی ڈیوٹی، وہ صبح کو بخور جلائے گا، شام کو بخور جلائے گا، یا قربانی صبح کی ہوگی شام کی ہوگی. تو بیسیکلی ڈیوٹیز کے لیے کرا ڈالا جاتا تھا، اور سب سے جو قیمتی ڈیوٹی کسی بھی کاہن کے لیے زندگی میں ہو سکتی تھی وہ بخور جلانا تھا. وہ کیا تھا؟ بخور. باقی ساری ڈیوٹیز ہیکل کی بلڈنگ سے باہر تھیں. بخور جلانا واحد ایک ایسی ڈیوٹی تھی جو کہ ہیکل کے اندر جا کے جلایا جاتا تھا، یعنی پاک ترین مقام کے پردے کے سامنے جو سونے کی قربان گاہ تھی، جس کو ہم بخور جلانے کی قربان گاہ کہتے ہیں، وہاں پر بخور جلایا جاتا تھا، اور وہ بالکل پاک ترین مقام کے سامنے تھی. اور پاک ترین مقام سے آگے تو صرف سردار کا ہی نہیں جا سکتا، اور وہ بھی سال میں ایک مرتبہ. لیکن پاک ترین مقام کے جو آگے پردہ ہے، اس کے آگے جو قربان گاہ، اس پہ صبح و شام بخور جلتا تھا، اور کاہن اس بخور کو جلایا کرتا تھا. تو زکریا کاہن کی بھی باری اسی طرح سے آئی تھی، کرا اس کے نام کا نکل آیا تھا
ایک دفعہ اگر کاہن کا قرآ نکلا ہے تو بعد میں اس کا نام ہی وہ پرچی میں نہیں ڈالتے تھے، کیونکہ وہی بہت بڑا پریویلیج تھا، اور کئی کاہن ساری عمر ان کا نام نہیں تھا نکلتا اور وہ اسی طرح دنیا سے رخصت ہو جاتے تھے. کیونکہ اگر آپ کے 24 فریق ہیں اور ایک فریق کی باری صرف ایک ہفتہ رہے گی اور پھر سال میں 2 دفعہ اس کی باری آئے گی، یعنی ایک ایک ہفتہ کر کے، تو ایک ہفتے میں کتنے لوگوں کو باری ملے گی؟ 14 لوگوں کو باری ملے گی صبح اور شام کا بخور جلانے کے لیے. تو اگر 700-800 کاہن ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اب 14 اس واری بھگت گئے، 14 پھر اگلے سال دے یعنی اگلے ہفتے میں جو یعنی سال میں زیادہ سے زیادہ 28، تو کافی سارے سال لگا لیں تو پھر بھی کئیوں کی باری نہیں تھی آتی، روز دنیا سے چلے جاتے. تو بہت بڑا پریویلیج تھا یہ. تو کاہن کرتا کیا تھا کہ جس کی بھی باری نکل آئی قرآ ڈال کر، وہ باہر جو قربان گاہ ہے یعنی جس پر قربانی گزرانی جاتی ہے اس پر کیونکہ ہمیشہ آگ رہتی تھی، وہاں سے وہ کوئلے اٹھائے گا. اور آپ کو پتا بہت سارے برتن ان کو دیے گئے تھے اور ایک سینسر تھا، یعنی ایک بخور دان تھا، اود سوز جس کو بولتے ہیں. اس کے اندر جس طرح چین سے، وہ آپ نے شاید کیتھولک چرچز میں دیکھا ہو، وہ ایسے ایسے ہلاتے ہیں جو وہ بخور دان ہے بیسیکلی. تو وہ بخور دان جو ہے وہ انہوں نے لیا ہوتا تھا اور اس میں وہ آگ ڈالتے تھے. تو وہ بیسیکلی وہاں سے آگ لیتے تھے، اس بخور دان میں ڈالتے تھے اور بخور دان کو اس اندر لے جاتے تھے اس آگ کو، اور ان کے پاس بخور بھی تھا، اور وہاں سے وہ پلیس کرتے تھے اس آگ کو اس بخور جلانے کی قربان گاہ پر. یعنی کوئلے کہاں ڈالیں گے؟ وہ بخور جلانے کی قربان گاہ پر، اور اس پر تھوڑا سا بخور ڈالیں گے. جیسے ہی بخور آگ پہ ڈلے گا تو ایک دم سے دھواں اٹھے گا اور وہ دھواں پوری ہیکل کو بھر دے گا. جیسے ہی کاہن دھواں اٹھتا ایک دم سے ہیکل بھر جاتی اور وہ دھواں باہر بھی نظر آتا تھا، لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ اندر دھواں اٹھ رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے بخور جلا دیا ہے. تو وہ جلدی جلدی، اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ جناب وہ سکون نہ جا کے اتنے کسی نکرے لگ کے بہ رہے، بلکہ وہ ڈرتے ڈرتے جاتا تھا، بخور جلاتا، دعا کرتا اور فوراً باہر، اور باہر آ کر وہ لوگوں کو دعا دیا کرتا تھا. گنتی کی کتاب میں سے اس کے 6 باب کی 24ویں سے 26ویں آیت کہ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر، یہ لوگوں کو وہ برکت دیا کرتے تھے. تو اب زکریا کے کیس میں کیونکہ بائبل میں ہمارے پاس مثال موجود ہے، تو جب بخور اس نے جلایا ہے تو وہاں فرشتہ آ گیا، فرشتہ اس سے باتیں کرنے لگ گیا. تو لوگ باہر کیا سوچ رہے ہیں کہ اس کو کیوں دیر لگی؟ یہی لکھا ہے نا کلام میں کہ وہ باہر سوچ رہے تھے کہ اس کو تو ابھی تک باہر آ جانا چاہیے تھا، سو اس کو کیوں دیر لگی، اس کو ابھی تک باہر آ جانا چاہیے تھا. لیکن زکریا ابھی تک باہر نہیں آیا، اور جب وہ باہر آ جاتا ہے تو پھر لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اب یہ سب، کیونکہ باہر لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ بخور کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ دعاؤں کو. یہ مقدسین کی دعاؤں کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ جس طرح اس بخور کا دھواں ہیکل کو بھر دیتا ہے، اسی طرح مقدسین کی دعائیں ہیں جو خدا تک پہنچتی ہیں. اندر کاہن بھی دعا کرتا تھا اور باہر لوگ بھی دعا کرتے تھے. یعنی یہ خاص ایونٹ تھا جو ڈیلی ہوا کرتا تھا، صبح اور شام کو لوگ زیادہ ہوا کرتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ شاید زکریا نے شام کے وقت بخور جلایا تھا. تو باہر بہت بڑی بھیڑ ہوتی تھی، جو لوگ ہیکل میں آئے ہوتے تھے اور وہ دعا کر رہے ہوتے تھے. تو جیسے ہی وہ باہر نکلتا، اب لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ اب دعا دے گا لوگوں کو، تو وہ تو بول ہی نہیں سکا، وہ لوگوں سے بات نہ کر سکا. اب اگر واپس ہم اس واقعے پر آئیں، 3 آیت میں لکھا ہے، پھر ایک اور فرشتہ سونے کا عود سوز لیے ہوئے آیا اور قربان گاہ کے اوپر کھڑا ہوا، اور اس کو بہت سا عود دیا گیا تاکہ سب مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ اس سنہری قربان گاہ پر چڑھائے جو تخت کے سامنے ہے. یہ سنہری قربان گاہ کہاں ہے؟ تخت کے سامنے ہے. اور یہاں سے اٹھنے والا دھواں کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ مقدسین کی دعاؤں کو. یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا، کیونکہ وہ قربان گاہ بھی بالکل کہاں تھی؟ پاک ترین مقام کے بالکل سامنے تھی. پاک ترین مقام کے بالکل سامنے تھی. وہاں پر پردہ تھا لیکن یہ بالکل سامنے ہے، اور یہ مقدسین کی دعاؤں کو ریپرزینٹ کرتا ہے. سو اس فرشتے کو، اچھا یہاں پر نا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فرشتہ ہے، یہ جو کام کر رہا ہے، یہ تو صرف کاہن کر سکتا ہے. یہ کام کس کا ہے؟ کاہن کا ہے. آگ لینا
आग को बखूर जलाने की कुर्बानगाह पर रखना और उस पर ऊद को डालना, यानी बखूर को डालना, ये किसका काम है? काहिन का काम है। और हमारा सरदार काहिन कौन है? यीशु मसीह है। सो कुछ लोग कहते हैं कि जी ये यीशु मसीह है, लेकिन ये यीशु मसीह इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यीशु मसीह को नए अहद में फरिश्ता नहीं कहा गया। यीशु मसीह को नए अहद में फरिश्ता नहीं कहा गया। जो प्री इनकारनेट अपीयरेंस है पुराने अहद में, वहां पर हम एक वाक्य देखते हैं, लेकिन नए अहद में इनकारनेशन के बाद, जिस्म लेकर इस दुनिया में आने के बाद यीशु मसीह को फरिश्ता नहीं कहा गया। उसको क्या कहा गया है? और खास तौर पर मुकाशवा की किताब के 4 और 5वें बाब में हम देखते हैं और बार बार इसका जिक्र भी पढ़ते हैं, उसको बर्रे के तौर पर दिखाया गया है। उसको किसके तौर पर दिखाया गया है? बर्रे के तौर पे दिखाया गया है। ये फरिश्ता है और उसकी ये ड्यूटी है कि वो उस कुर्बानगाह से आग ले, और ये एक अलामती कुर्बानगाह है जिससे वो आग लेता है, और उस ऊद का धुआं फरिश्ते के हाथ से मुकद्दसों की दुआओं के साथ खुदा के सामने पहुंच गया। और फरिश्ते ने ऊद सोज को लेकर उसमें कुर्बानगाह की आग भरी और जमीन पर डाल दी, और गरजें और आवाजें और बिजलियां पैदा हुई और भूचाल आया। एक रेफरेंस मेरे साथ देखें, मत्ती की इंजील उसका 13वां बाब। चूंकि यहां पर फरिश्तों का जिक्र है, यहां पर बार बार हम किस चीज का जिक्र देख रहे हैं? फरिश्तों का जिक्र देख रहे हैं कि फरिश्ता वो आग डाल रहा है, और फरिश्ते ने क्या किया है? उस आग को लेकर जमीन पर डाल दिया। जजमेंट में फरिश्ते इन्वॉल्व हैं। अदालत में कौन इन्वॉल्व है? फरिश्ते। आइए देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा था। मत्ती 13वां बाब उसकी 30वीं आयत में लिखा है, कटाई तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो, और कटाई के वक्त मैं काटने वालों से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं मेरे खत्ते में जमा कर दो। और ये काटने वाले कौन हैं? फरिश्ते। 41वीं और 42वीं आयत देखें इसी बाब की, लिखा है, इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। उस वक्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानिंद चमकेंगे, जिसके कान हो वो सुन ले। यीशु मसीह ने भी बताया है, कलाम बताता है कि अदालत में फरिश्ते इन्वॉल्व हैं, अदालत के काम में फरिश्ते इन्वॉल्व हैं। और आगे भी जाकर आप बहुत सारे फरिश्तों का जिक्र देखेंगे कि फरिश्तों के बहुत सारे एक्शंस जो हैं उनसे जजमेंट इस दुनिया पर आती है। और यहां पर जो 7वीं मोहर में पहला एक्शन फरिश्ते का आपने देखा वो क्या है कि उसने ऊदसोस को लेकर उसमें कुर्बानगाह की आग भरी और जमीन पर डाल दी, और गरजें और आवाजें और बिजलियां पैदा हुई और भौचाल आया। अब इस भौचाल का हमें यह नहीं पता कि यह कितना बड़ा था, क्या पहले भौचाल की तरह था, यह शायद उससे भी बड़ा था, हमें नहीं पता। लेकिन इससे क्या हुआ कि इससे जो 7वीं मोहर है इसकी मुसीबतों का आगाज हो जाता है। इससे 7वीं मोहर की मुसीबतों का आगाज हो जाता है। और इसके बाद 6ठी आयत में वो कहता है कि और वो 7 फरिश्ते जिनके पास वो 7 नरसिंगे थे फूंकने को तैयार हुए, अब एक एक करके 7 फरिश्ते नरसिंगा फूंकेंगे। अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं आपको, ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे कि हमने 7 साला दौर पर हम गौर कर रहे हैं कि इस 7 सालों में क्या होगा। हमने देखा कि जब यूहन्ना आसमान पर उठाया गया तो उसको कोई ऐसा शख्स वहां पर नहीं मिला जो उस टाइटल डीड की, उस स्क्रोल की, उस किताब की 7 मोहरों को खोल सके। सिर्फ बर्रा जो था वो हकीकी वारिस था, और वो इस लायक था, वो इस काबिल था कि उसकी मोहरों को खोले। उसने पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी मोहर खोली, और इससे बहुत सारी मुसीबतें इस दुनिया में आई, या मुख्तलिफ इवेंट्स हुए। और ये इवेंट्स हमने देखा कि ये पहले 3.5 साल के अंदर होने वाले इवेंट्स हैं। फिर जब उसने 5वीं मोहर खोली तो फिर हमने देखा कि जो ईमानदार हैं, जो यीशु मसीह पर ईमान लाए हैं, और ईमानदार कैसे हुए थे? 1,44,000 की खुशखबरी से, 2 गवाहों की खुशखबरी से, जिनको हम आगे जाकर जिनके बारे में पढ़ेंगे, और एक फरिश्ते की खुशखबरी से, इसका भी जिक्र हम आगे जाकर पढ़ेंगे। ये ईमानदार जो हैं इन पर इज़ार आसानी
جو پہلے کم تھی پھر وہ آہستہ آہستہ زیادہ ہو گئی، اور پھر چھٹی مہر جب کھلتی ہے تو یہ اظہار ثانی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور چھٹی مہر میں وہ دیکھتا ہے کہ اتنے لوگ قتل کر دیے گئے تھے کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا تھا، ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے بعد پھر آخری مہر کھلتی ہے، آخری مہر کھلتی ہے۔ اور کچھ لوگ یہ جو آدھے گھنٹے کا سکوت ہے نا، کچھ لوگ اس کو اس سے بھی تشبیہ دیتے ہیں کہ خدا نے ایک اور آخری موقع دیا ہے انسان کو کہ وہ توبہ کر لے، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ججمنٹس اتنی سپیڈ سے آئیں گی، اتنی سپیڈ سے اس دنیا پر مصیبتیں آئیں گی، اور پھر جب 7 نرسنگے اور 7 پیالے ہوں گے تو ساتھ ہی یہ دنیا تباہ و برباد ہوگی، گناہ تباہ و برباد ہوگا، اور یسوع مسیح آئے گا اور 1000 سال کے لیے اپنی بادشاہی کو قائم کرے گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ہم نیکسٹ لیکچر میں نرسنگوں کے تعلق سے اور جہاں تک ہم کور کر سکے اس کو کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ یہ جو آگے چیپٹرز ہیں تھوڑی سی اس کو سپیڈ میں کریں تاکہ ہم کتاب کو جلد ختم کر سکیں۔ ابھی تک ہم 8ویں باب پہ پہنچے ہیں، لیکن بہت زیادہ سپیڈ اس لیے بھی نہیں مار سکتے کیونکہ پھر وہ چیزیں رہ جائیں گی تو وہ اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ انسان تقریباً ایک ہی دفعہ اس کو موقع ملتا ہے زندگی میں کسی چیز کو ڈیٹیل میں سیکھنے کا، بار بار موقع نہیں ملتا۔ یعنی اگر آپ نے پیدائش کی کتاب سیکھیں یا مکاشفہ کی کتاب یا اور کوئی بھی کتاب سیکھیں تو جتنی زیادہ کتابیں ہیں آپ کو ہر دفعہ نہیں موقع ملے گا کہ آپ ہر کتاب پہ 6 مہینے یا سال کا وقت لگائیں، تو جب لگائیں تو دل لگا کے لگائیں تاکہ آپ کو بار بار ریوائز بیچ میں سے تو انسان کر لے، لیکن بار بار اس کو پورے مکمل کمپلیٹ دوسرے دفعہ اس کو آپ کو اس طرح سے نہ کرنا پڑے۔